الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری داؤد نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں چکن کاظم اور آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں. ویلکم کریں گے ہم اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو، روہت TV کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، این سٹی 41 کے ویورز کو، سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے. آپ لوگ ہی وہ انرجی کا انجیکشن ہے جس کی وجہ سے سحری اینڈ دین آف کورس سٹی 42 پہ افطاری کی ٹرانسمیشن ود اے اسمائل آن ونس فیس انسان کر سکتا ہے. ویورز رمضان المبارک ہے. ہم ٹاپک کی طرف تو آگے جا کے بات چیت کریں گے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے جس پہ ہمارے بہت پیارے بھائی، ایک ایسی روحانی پرسنالٹی جن کی بات دماغ کو نہیں ڈائریکٹ دل کو جا کے ہٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ ہیں. ویسے تو ان کے فین پوری دنیا میں ہیں، لیکن کچھ میرے سے ریلیٹڈ وابستہ لوگ جن کی شاید ان سے پہلے ڈیٹیل میں اس طرح ملاقات نہیں ہوئی تھی ٹیلی ویژن پہ، وہ تو اب باقاعدہ جو ہیں ان کے پرماننٹ فینس بن گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت خوبصورت آواز اور انٹلیکٹ کے ساتھ نوازتے ہیں، اور ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ میرے خیال سے پیر سید محمد مقدس کاظمی کا نام آتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، ایک سفر شروع کیا ہے، تو آج نعت کے سفر میں ہمارے ساتھ کون سا ہم سفر ہوگا، کون سا مسافر ہوگا؟ جو آج ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا یعنی شروع میں پریشان ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے
شاکنگ بات ہے کیونکہ کچھ میں نے آپ کے نوٹس کے اوپر نظر گھما لی تو اور میں کنفیوز بھی ہوگی, میں سمجھی شاید میرا نام لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں لکھا ہوا, میں بھی سمجھاتا ہوں. جی ہاں بالکل, یہ جیم کے اوپر جو ہے پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے جگن ناتھ آزاد. آپ نے پہلے تسلی ہی ہوگی. ریویل کر دیا, آپ نے پہلے ہی ریویل کر دیا. میں نے کہا ہمارے ویورز سوچتے رہیں گے کہ کیا بات ہے. تو یہ تم obviously مسلم نام تو نہیں ہے, نان مسلم نام. جی بالکل یہ ہندو ہیں, اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب کس کی جرت ہے جو اس کو جو ہے وہ ڈاواڈول کر سکے. بے شک. تو اب کیا ہے کہ بہت سارے ہندو سکھ بھی موجود ہیں ایسے, اور ایسے مسیحی بھی موجود ہیں جو کہ رسالت مآب کے حوالے سے, بلکہ میں آج ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے جو میری ذات کے ساتھ پیش آیا. میرا پچھلے دنوں ایک سادات کے حوالے سے کلپ چلا کہ میں نے جو ہے ایک سیدزادی کے حوالے سے ایک بیان کیا, اور ذرا غور کیجئے گا. تو میں نے اس میں بتایا کہ کیونکہ سادات پہ صدقہ حرام ہے, خیرات حرام ہے, تو اس لیے جو ہے وہ دیکھ کے دیجئے گا, اگر کوئی سید ہے تو اس کو آپ نے قطعی طور پہ کسی بھی صورت میں صدقہ اور خیرات نہیں دینی. یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں, صحیح آل ہیں, تو کبھی بھی ان کے لیے چونکہ حرام قرار دیا گیا ہے, اس لیے آپ جو ہے نا وہ تو یقین کیجئے وہ کلپ اتنا وائرل ہوا کہ ایک ہندو کا مجھے فون آیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کتنی محبت رکھتے ہیں ہندو بھی, کہ ایک مجھے ہندو کا فون آیا, اور وہ پنڈت تھا اس کا یعنی مندر کا. وہ کہنے لگا, کہتا ہے اب جس طرح وہ کہہ رہا ہے, جس طرح اس نے بات کی میں وہ ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا آپ نے محمد صاحب کی بیٹی کی جو نا وہ بات کی, تو میرے پاس کچھ جو نا مندر کا سونا ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس بیٹی کے لیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یقین کریں کہ مجھے رکت ہوئی اس بات یہ سن کے کہ ایک ہندو کو کتنا خیال ہے. آپ دیکھیں کہ محرم الحرام میں کتنی رسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ ہماری نان مسلم کمیونٹی ساتھ چلتی ہے. ہماری کرسچن کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں, ہندو کمیونٹی کو دیکھ لیں, ہمارے پارسیز کو دیکھ لیں. ہمارے ملک میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے پاکستان میں, لوگ نیگیٹیوٹی کو بڑا پورٹرے کرتے ہیں, لیکن آپ پازیٹیوٹی کے اگر ایلیمنٹ کو دیکھیں, منتیں پوری ہوتی ہیں ان کی. ویسے تو کوئی اچھا, اب یہی جو آپ نے جس ڈائریکشن میں آپ نے بات کی کہ اگر ہم ان کو احسن انداز میں, جو کہ رسالت مآب کا جو ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو قریب لاتے رہے, تو دیکھیں یعنی اخلاق اور کردار اس بلندی پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے پہ درپے تھے, لیکن امانتیں بھی ان کے پاس موجود تھیں. بے شک امانتیں بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود جو سرکار کے حوالے سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت رکھے ہوئے تھے کہ جانتے تھے کہ امانت دار اس قدر ہیں کہ امانتیں ہماری کہیں نہیں جائیں. صادق اور امین, کہ وہی والی بات نا کہ جب کہ مطلب ان کی کسی بات کو کوئی کویسچن نہیں کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, سوری میں آپ کی طرح ناٹ اے گڈ سٹوری ٹیلر, بٹ کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک لشکر ہے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے, تو کیا تم لوگ مجھے کویسچن کرو گے؟ تو ہر بندے نے کہا کہ ہم نہیں سوال کریں گے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور پھر یہاں تک بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نے کہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے, پھر بھی ہم کہیں گے ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کو ہمیں دھوکہ یعنی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں, لیکن آپ سچے ہیں. بے شک بے شک. تو یہی سچائی ہے کہ آج ہندو بھی, سکھ بھی, مسیحی بھی, اگر آپ کو ایک یاد ہو کہ ایک کرسچن مصنف ہے مائیکل ہارٹ, جی جی, اس نے جو نا 100 پیپلز کی جو نا وہ لکھا ہے, موسٹ انفلوئنشل پیپل, ٹھیک ہے, بالکل. اس میں سب سے پہلے کرسچن ہونے کے باوجود سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں یہی بات ابھی ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے نان مسلمز نے جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بلکہ پوری کائنات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی چیزیں لکھی ہیں اور ہمیشہ پازیٹیو. اور جب کبھی خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کسی نے کوئی ڈس رسپیکٹ شو کرنے کی کوشش بھی کی تو مسلمان تو کیا نان مسلمز بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنلی کچھ ایسے واقعات دیکھے کہ مسلمز تو اپسیٹ ہوئے لیکن نان مسلمز بھی ساتھ کھڑے ہوئے. سو بات یہ ہے کہ ویورز، بات ہوتی ہے انسانیت کی اور انٹلیکٹ کی. حق کی بات، سچ کی بات، ہر انسان ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایز لانگ ایز کامن سینس اور لاجک جو ہے اس کو سپورٹ کریں. ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم نے اپنے نعت کے سفر کو پراپرلی شروع کرنا ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم سب کے، آپ کے، میرے ہر دل عزیز پرسنالٹی، ایک بہت ہی روحانی اور پیارے انسان. دیکھیے ٹیلنٹ ویورز بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ایک ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ پیاری پرسنالٹی بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہیں، جیسے کہ میرے بہت ہی پیارے مقدس بھائی میں. تو ویسے تو آپ پیر ہیں اور سب لوگ آپ کو بہت ریگارڈ رسپیکٹ دیتے ہیں، بٹ آپ کے ساتھ اب میرا اپنا ہی ایک علیحدہ سا لاڈ ہو گیا، تو میرے تو اب آپ بہت ہی پیارے سے مقدس بھائی ہیں. تھینک یو. سو بھیا یہ بتائیے کہ اب ہماری جرنی ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ وہ کچھ آپ نے بریک سے پہلے ایسی بات کی کہ دونوں ایموشنل ہو گئے، بٹ اب اوور ٹو بات وہی ہے، یعنی اگر اسی طرف چلیں کہ نعت کا سفر اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن وہ بیچ میں اگر جمپ آ جائے گاڑی ذرا سلو ہو جاتی، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو یہ خدا کا فیصلہ ہے. جو خدا کا فیصلہ ہے وہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ آج جب جو ہے وہ ابو حسیب الرحمان جب ہم کر رہے تھے، ہم مل کے ہماری ٹیم اس پہ کہ آج کس پہ بات، کس ٹاپک پہ ہوئی، تو ہندو جو ہے وہ نکالے گئے ثنا خان. ان میں سے جو جگن ناتھ آزاد کا جو انتخاب ہوا وہ آپ کے نام کی وجہ سے ہوا. کیا آپ کے نام کے قریب ہے؟ چلے اس کو جناب کسی کو ڈسکس کرتی ہیں. سے پہلے ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں جگن ناتھ. ہاں جگن. ہاں تو میری امی جب مجھے کبھی کبھی چھیڑتی تھی، میں چھوٹی ہوتی تھی اور مجھے بہت زیادہ، سوری بالکل ہی آف ٹاپک بات کرنے لگی ہوں، تو بہت زیادہ میری لڑکوں والی حرکتیں ہوتی تھی، تو ماما کبھی کبھی اریٹیٹ ہو کے کہتے تھے اوئے جگدیش کمار ادھر آؤ. تو نام عجیب سا ہے نا جگن، تو اس کو جو مرضی کر لو. تو جی تو جگن ناتھ آزاد. دیکھیں ایک بات تو ہم اس معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے لیے، خواہ وہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اپنی ذات یا اپنی قوم اور اپنے مذہب کی نفی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بے شک بھائی ایک طرف وہ بدھ کو خدا مان رہے ہیں اور نفی کر رہے ہیں اس دھرم کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دوسری طرف اگر کوئی نعت لکھ رہا ہے تو یہی وجہ ہوئی کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ یہیں پہ تھے، لاہور میں یہ بستے تھے جناب جگن ناتھ آزاد صاحب. تو یہ شفٹ ہو کے ادھر ہندوستان چلے گئے. وہاں پہ بھی یہ نعت کا سفر کو جاری انہوں نے رکھا، حتیٰ کہ ان کے اوپر جب دوبارہ یعنی مشاعرہ جب پاکستان میں ہوتا تھا، ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو غدار کے نام سے جو نا وہ گردانا جاتا تھا. اگر اتنا لگاؤ تھا، مجھے پتہ ہے میں بہت ہی بچوں والا سوال پوچھتی، تو کنورٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اچھا یہ نہیں یہ بچوں والا سوال نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ہو سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو اگر آگے چل کے ان کے اشعار میں آپ کو سناؤں گا. یقین کریں کہ ایک مسلم کا جو کمال جو نا وہ عقیدے کا مالک مسلم ہوتا ہے نا، یہ اس کی جو نہیں اس کی سطح پہ جو نا یہ بات کر رہے ہیں. عام بات بھی نہیں ہے، یعنی عام سادگی سے ان کی تعریف کرنا نہیں، یعنی اس میں اعتراف کیا ہے کہ یہ احمد، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رحمت ہے دو جہاں کے لیے. یہ میں انشاءاللہ آگے اس پہ بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پھر ان کی وفات جو ہے 2004 میں جو ہے وہ 6 جولائی میں وہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور
اور خصوصاً یہ بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے حضرت اقبال پہ بھی ایک جو ہے نا وہ کتاب لکھی انگلش میں، اقبال مائنڈ اینڈ آرٹ. دیکھیں اب Who is this man? He's very interesting. اس کا نام ہے جگن اس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد. تو یہ کسی سے تو نام ملتا جلتا نکلا. اچھا اب ایک اور بھی بات جو تاریخ میں ان کے حوالے سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترانے کے خالق ہیں حضرت حفیظ جلندری، یہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ بہت تھا. اوکے. اور اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، دیکھیں ایمان کے لیے جو یہ سب کچھ کہہ رہے نعت لکھ رہے منقبت لکھ رہے حضرت اقبال کے بہت بڑے فین تھے یہ، اور وہ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے اس سے مبرہ ہوں گے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کو خدا نے کلمہ ضرور جو نا وہ آ کر میں نصیب ہوا. ابھی اس مرحلے میں 2-3 منٹ رہ گئے، کچھ ان کے 2-3 اشعار ہی ہاں سنا میں دیں. بالکل اس طرف آتا ہوں، بلکہ میں اس کو نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں. پھر کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور ابھرا، اور جہاں کفر و باطل، ہندو لکھ رہا ہے، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور ابھرا، نشان نور کم تھا اور ظلمت کا اندھیرا تھا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سر سے باہر نکل کے میں تحت میں یہ بات کہتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا. صداقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے ہاں وہ فقیر آیا. اور پھر فرماتے ہیں بھٹکتے دور کو رستہ دکھانے رہنما آیا، اور پھر سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا. سبحان اللہ. اور پھر بس میں بہت جلد آگے پڑھ رہا ہوں جی. پھر فرماتے ہیں کہ سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا، جسے حق نے کیا تسلیم خاتم المرسلین. اور پھر جسے دنیا نے مانا رحمت للعالمین، خلیق آیا کریم آیا رعوف آیا رحیم آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خلیق آیا کریم آیا رعوف آیا رحیم آیا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق کے عظیم آیا. یہ قرآن کی بات پڑھا ہے تو کہہ رہے ہیں نا. ہم اب یہ سوچنے لگے مسلم تھا کہ نہیں تھا. یقیناً خدا نے اور رسول پاک کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل میں یہ بات ضرور ڈال دی. آ گئی 100%. آج بس وہ سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آیا. اور پھر بصیرت عام فرماتا ہوا وہ مرد بصیر آیا، اندھیرے کی حکومت میں وہ نورانی سفیر آیا. تجلی عام فرماتا ہوا شمس الدحا آیا، امام الانبیاء آیا محمد مصطفیٰ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام الانبیاء آیا محمد مصطفیٰ آیا. والسلام.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पहला अशरा रहमतों का अशरा और रहमत का अशरा हमारा टॉपिक भी आज ये है, और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है हम पे कि हमारे साथ ट्रांसमिशन में सहरी में पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी होते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को जितना ज़्यादा काउंट करें उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करेंगे। मसला यह है कि जो चीज़ नहीं होती हम उस पर फोकस करते हैं। जो पॉजिटिव और अमेजिंग लोग हमारी लाइफ में आते हैं उनको अप्रिशिएट करना और साथ लेके चलना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुक़द्दस भाई, सिंस हम गुफ्तगू के अपने इस सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये ज़रूर गाइड कीजिए कि आपने तो बात की एक हिंदू की जिन्होंने नात लिखी पेश की, कोई और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जो हिंदू ना हो जिनका इस तरफ रुझान था? जी बिल्कुल, उसमें मसीही बरादरी ने बहुत लिखा, उसमें पारसियों ने बहुत लिखा, लेकिन एक शेर मेरी नज़र में आ रहा है जो सिखों ने लिखा। अच्छा। और वो इतना खूबसूरत है कि आज हम मिसाल के तौर पे भी उसको जो ना वो अक्सर अपनी महाफिल में उसको पढ़ते हैं, और मैं अगर चाहें तो वो आपकी नज़र करूं कि वो कहते हैं कि हम किसी दीन से हों, आप सुनिएगा, हम किसी दीन से हों, कायले किरदार तो हैं। वाह। अच्छा यार, मेरा ख्याल इसको जरा बना के मुझे दे ताकि इसको मैं अच्छे से पेश कर सकूं। हम किसी दीन से हों, कायले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं। सुभान अल्लाह। हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। फिर ये शेर जो उमूमन पढ़ा जाता है मैं पेश कर रहा हूं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, जो माही मोहम्मद तो मर गईया वो तर गईया। आज हर चीज में हट के पेश कर रहा हूँ, पंजाबी का कलाम है, आलिया ने लाहौर के लिए पेश कर रहा हूँ, आलिया ने पंजाब के लिए। जो आरिफ हैं और उरफा से मोहब्बत करते हैं, कलाम पेश कर रहा हूँ। अब ये हिंदू और सिखों की बात हुई, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ आपके सवाल का वही जवाब। जो माही मोहम्मद मर गईया उतर गईया ते गईया दोवें जहाना तो जड़ियां मरण डर गईया। सुभान अल्लाह। जहाना तो जड़ियां मरण डर जो दूर रैया उसको रोंदियां बख्त जो दूर रैया उसे तो रोंदियां बख्ता जो पहुंचियां दर उसदे ओ हसदियां कर गईयां जो हाँ दर उससे
कर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और शेर बतौर खास बड़ा ही कमाल शेर मगरूर राकिब ए बाजी औखी। आज के मजमून को ज़हन में रखेंगे जो आज मैंने कहा है, जिस सफर की तरफ हम बढ़े वो कहने जा रहे हैं। क्या मजबूर मगरूर न हो राकिब ए बाजी औखी इथे उन्हां दी जड़ियां कहंदियां हर गईयां इथे उन्हां दी जड़ियां हर गईयां जो माही और मियां मोहम्मद साहब इसी शेर की तर्जुमानी किस तरह फरमा रहे हैं। हसन जितन जितन हर कोई खेडे ते तू हारन खेड फकीरा ते जितन दामुल कोडी ते हारन हीरा सुभान अल्लाह। ओ ना दिए जड़ियां हर गई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माही मोहम्मद तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। जैसे कि मैंने व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था, कुछ लोगों पे रब ताला का कुछ ख़ास ही करम होता है। उनमें से एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी हैं, जो स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए डेली टाइम निकालते हैं। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने नात के सफ़र को रोक रहे हैं, क्लोज़ नहीं, रोक रहे हैं, रीस्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो कल फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया मुक़द्दस भाई आपका, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज़। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे अपने रिनाउंड स्कॉलर्स से अपने आज के टॉपिक पे। मैंने इंडिकेशन दी थी ब्रेक से पहले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 सेपरेट अशरों में रमज़ानुल मुबारक को डिवाइड किया गया है। अक्सर मेरे जहन में भी ये बात आती है और मेरे बेटे ने भी कुछ दिन पहले मेरे से ये पूछा कि मामा 3 अशरों में क्यों रमज़ान को डिवाइड किया है? रमज़ानुल मुबारक तो रमज़ानुल मुबारक है तो वो फिर 30 दिन का है, तो फिर उसकी डिवीज़न क्यों की गई? तो जब मुझसे पूछा तो मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा एक बड़ा वैलिड सवाल है, और चाहे कोई भी एज ग्रुप सवाल करे उस सवाल का जवाब देना एंड एज अ होस्ट उस जवाब को प्रॉपर लोगों से लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे आज के इस 3 अशरों की डिवीज़न, और स्पेशली जो पहला अशरा है जिसको रहमतों का अशरा कहा जाता है, रहमत का अशरा कहा जाता है, उससे रिलेटेड हमें गाइड करने के लिए हमें जिन पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ अल्लामा करामत अब्बास हैदरी हैं, अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद रियाज जमील है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मुफ्ती साहब आपसे ही बात शुरू करते हैं, ये 3 अशरों की इंडिकेशन कहाँ पे है? कुरान मजीद में है, अहादीस में है, और डिवीज़न क्यों की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ को जो 3 अशरों में तकसीम किया गया है, ये ख़ुद हदीस पाक में ये तकसीम मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है
اور دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات کی طرف سے اس کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا ہے، تو اس میں مغفرت اور جہنم سے آزادی بھی شامل ہے، تو اس کو پہلے عشرے کو رحمت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم تصور کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور اپنے 11 مہینوں کی غلطیوں اور خطاؤں کا، تو اس وقت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت شرم محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کسی کی کوئی غلطی کی ہو یا نافرمانی کی ہو، تو پھر اس کے سامنے جاتے ہوئے انسان جھجکتا اور شرماتا ہے۔ تو 11 مہینے انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جھجک رہا تھا کہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، کس منہ سے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا کہ میں نے اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دیا ہے، اس رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ، اور اس رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ میری ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو اللہ کی وہ رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، اور پوری دنیا میں شفقت، محبت، رحمت کے جتنے بھی جذبات ہیں، یہ وہ اللہ کی 99 جو ایک حصہ رحمت کا اتارا گیا، اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت یہ ساری رحمتیں اکٹھی فرما دے گا، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت یہ حال ہوگا کہ ما قنط من رحمتہ احد، کہ کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، وہ بھی امید لگائیں گے شاید ہم بھی بخشے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس حد تک اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، اور اس نے خود اعلان کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو امید دلا دی اور انہیں ایک آسرا دے دیا کہ میری رحمت ہے اور میں رحیم اور کریم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ رحیم اور کریم ذات اس کی بارگاہ میں انسان جب جانا چاہے تو پھر اس کی رحمت کے سہارے وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا۔ علامہ صاحب اسی بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علامہ صاحب کی بات سے آگے کنٹینیو کروں گا، لیکن عقائد کے حوالے سے میں، چونکہ رحمت کا ذکر ہے تو اپنے رحمت للعالمین کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بڑی ایک عقیدے کی بخیلی ہوگی۔ دیکھیے رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہوتی ہے تو پھر آپ کی مغفرت ہوتی ہے، جب مغفرت ہوتی ہے تو پھر آپ کی نجات ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ترتیب رکھی اس لیے ہے کہ پہلے رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ جب تک یہ رحمت سمجھ نہیں آئے گی ہمیں رمضان کی بھی رحمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنے پاکیزہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین پہ رحمت قرار دیا۔ یہ ہم لفظ تو کہہ دیتے ہیں، میں آج اس آپ کے عمدہ کاوش اور اس چینل کے تمام مالکان اور اراکین کی دعا کر کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسی توسل سے پوری دنیا میں سن رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہم کہتے تو ہیں، ترجمہ سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور نہیں فرماتے کہ یہ آخر میری کوشش ہے کہ جب میں ہوں تو کوئی ایک نیا نقطہ عوام الناس کی نظر کیا جائے، ہمارے مومن بھائیوں کی جتنے مسلمان بھائی ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ رحمت للعالمین کہا کیوں جاتا ہے؟ ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کے لیے نبی تھا، ہمارے نبی جو ہیں وہ عالمین کے لیے نبی ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ چونکہ ہر نبی، مثال کے طور پر اگر جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تو ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ساتھ جناب ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، اگر جناب یعقوب علیہ السلام موجود تھے تو بیٹا یوسف بھی نبی تھا۔ میں عرض کرنا چاہوں اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کے ساتھ تو نہیں تھا؟ جی میں اور عرض کر رہا ہوں، جب میرے نبی کا دور آیا تو 600 سال کا فرق ہے۔ جناب عیسیٰ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اور رسول اللہ میں۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو صرف نبی عالم تھے اور اس وقت کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر صرف میرے نبی کو نبی مسلمین کہا جاتا تو پھر غیر مسلم یہ کہہ دیتے کہ چونکہ ہمارے لیے وہ نہیں آئے، ہمارے نبی تو جا چکے تھے، اس لیے میرے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ جو عالمین میں ہے وہ میرے نبی اس پہ رحمت ہے۔ اب بیٹی ہوتی ہے رحمت،
बेटा होता है नेमत, तो मुझे कहने दीजिए पूरी कायनात के लिए जो रहमत लिल आलमीन हो उसे मेरा रसूल कहते हैं, और जिस नबी के घर में बेटी रहमत हो उसे फातिमतुल ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये अशर रहमत जो है हमें दर्स ये देता है कि मेरे पाक अल्लाह ने अपने रहम के दरवाजे खोल दिए हैं। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये बताइए अल्लाह का अदल ज़्यादा मुकद्दम है या रहमत? तो जब मेरे मौला ने फरमाया कि अगर अल्लाह अदल करे तो ये कायनात एक लम्हे के लिए भी पानी और खाने से महरूम हो जाए। ये अल्लाह का रहम है, ये मेरे अल्लाह की रहमत है जो हम चल रहे हैं। अगर हम वापटा का बिल ना दें, तीसरे बिल पे आके वो कनेक्शन काट देते हैं। रोशनी एक नेमत है। आप तीसरे बिल पे बात कर रहे हैं, आप तो दूसरे बिल पे बात खत्म हो जाती है। मैं बात उस तरफ, लेकिन मेरा अल्लाह है जो अगर हमें 5 वक्त सदा देता है, हम अगर नहीं भी जाते तो वो अपनी नेमतों का कनेक्शन मुंतकिल नहीं करता। इसलिए कि हम उसके कामिल बंदे बने ना बने, वो हमारा पाक अल्लाह है। और बंदा जो है ना वो अल्लाह बन सकता है, और अल्लाह तो कभी बंदा बन ही नहीं सकता। अल्लाह तो ला शरीक है, वाहदुल्ला शरीक है। तो ये अशर रहमत में जब हम दाखिल होते हैं तो दरवाज़े रहमत खुल जाता है ताकि हम अपने साबका गुनाहों को मुआफ़ करवाएं। जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कितना बदनसीब है जिसने 3 चीज़ें देखी और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। कहा मौला कौन सी? कहा उसने अपने वालिदैन को पाया और वो मग़फ़िरत न करवा सका, उसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक को पाया और मग़फ़िरत न करवा सका, और किसी यतीम और मिस्कीन को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो देखें, जब कोई इंसान बीमार होता है, हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर हमें अपनी उस बीमारी के लिए दवा देता है। दुआ भी हर इंसान की स्पेसिफ़िक सिचुएशन के हिसाब से होती है। तो इस अशरे में, पहले अशरे में कोई स्पेशल दुआएं, कोई मसून दुआएं, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी इबादत जो हम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस अशरे का उठाने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जब ये अशर रहमत है तो फिर अल्लाह की रहमत को खींचने वाले कौन से अमाल हैं कि जिनको इंसान करे तो वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाए। तो हम कुरान करीम को देखते हैं कि वो बताता है कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो तुम उसको तवज्जो और ध्यान से सुनो ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर उस अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो एक ये हुआ कि इंसान जब कुरान की तिलावत तवज्जो के साथ सुनता है, करता है, तो गोया वो अपने आप को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बना देता है। नंबर 2, कुरान कहता है इन्ना रहमती वसीअत कुल्ला शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ को वसी है। उसमें क्या है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान पाक में दूसरी जगह कि मेरी रहमत मुहसिनीन के करीब है, कि एहसान करने वाले, नेकी करने वाले, उनको मेरी रहमत घेरे हुए है। तो नेकी करने से भी अल्लाह की रहमत नसीब होती है। और फिर कुरान पाक ने ही बताया कि तकवा अख्तियार करने वालों को भी अल्लाह अपनी रहमत नसीब करता है, और तकवे से अल्लाह की रहमत नसीब होती है, कुरान की तिलावत से अल्लाह की रहमत नसीब होती है, और इसी तरह अल्लाह अपने आप को नाफरमानियों से बचाने से भी अल्लाह की रहमत नसीब होती है। और फिर ये अशर रहमत है तो इसमें मुसलसल सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए। उसके लिए उलमाए किराम ने दुआ बताई है। कुरान पाक की अल्फाज हैं कि रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ऐ अल्लाह बख्श दे और रहमत फरमा कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात है। तो अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करते रहना चाहिए कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक एक नबी अल्लाह से रहमत का सवाल कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ए अल्लाह तेरी बख्शिश और रहमत ना मिली तो मैं नुकसान उठाने वालों में से बन जाऊँगा। और हम याकूब अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो अल्लाह की रहमत का सवाल कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत को मांग रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं। तो ये अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी चीज़ है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं। तो अल्लाह ने अशर रहमत दिया कि इसमें अल्लाह से ज़्यादा उसकी रहमत मांग लो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी ज़रूर, क्योंकि इस गुफ्तगू के कुछ जब हम अगली उसकी तरफ जाएंगे, मरने की तरफ, तो मैं डेफिनेटली अशर रहमत की एक ये भी फजीलत है कि जो 4 इल्हामी किताबें हैं, ये भी मैं अपने मुसलमान भाइयों की पाकीज़ा समातों के लिए नज़र करूँ
जो चारों इल्हामी किताबें हैं, यानी तौरात, कुछ लोग तौरात भी कहते हैं, ज़बूर और इंजील मुक़द्दस और कुरान पाक, ये सारी की सारी रमज़ान में नाज़िल हुई हैं। और अशराए रहमत में जो हैं ये 2 किताबें नाज़िल हुई हैं, यानी कि तौरात और ज़बूर, ये अशरे रहमत में नाज़िल हुई, और इंजील मुक़द्दस जो है ये अशरे दोम में नाज़िल हुई। और फिर जब लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल हुआ, जैसे कि मेरे नबी ख़ातिमुल अंबिया हैं, इसी तरह कुरान जो है वो ख़ातिमुल कलाम है। जैसे मेरे नबी के बाद अब कोई क़यामत तक नबी नहीं आएगा, इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ होली कुरान, मेरे अल्लाह के पाक कुरान के बाद कोई इस तरह की किताब नहीं आएगी। तो जैसी कोई किताब कुरान जैसी नहीं है, वैसे कोई ज़ात मेरे मुस्तफ़ा जैसी नहीं है। बेशक। वो अलग बात है। मुझे जुमला याद आ गया इताअत रसूल का अशर रहमत के हवाले से, कि मेरे नबी ने कई दफ़ा फरमाया कि या अली आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ, या अली अंत मिन्नी व मिनका बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। लेकिन जनाब अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आप जैसा हूँ। ये है इताअत रसूल। हमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने, तो इसमें अल्लाह एक कुरान मजीद में एक आयत का इरशाद फरमाता है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देखो मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अकबर, मेरी रहमत से। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप दोनों की बात सुन के मतलब मुझे हम हर जगह ये बात आ रही है कि हम लोग उम्मीद रखते हैं रब ताला से रहमत की, लेकिन हमारा अपना रवैया दूसरे इंसानों की तरफ कैसा होता है। हम दुआएं मांगते हैं सब कुछ, और ये बात हम अगले मरले में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बट व्यूअर्स, ये भी सोचने की बात है कि हम रब ताला से के सामने सर झुका के माथा टेक के माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह ताला हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दे, लेकिन हमारा भाई या हमारी बहन या हमारी अपनी सगी औलाद हमें किसी बात पे अपसेट कर देती है, तो कभी कभी हफ्तों, महीनों, सालों हम उनको नहीं माफ़ करते, और कभी कभी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं नाराज़गी में ही। तो जो हम रहमत की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं इस दुनिया में, तो क्या हमें अपने रद्द अमल को ठीक नहीं करना चाहिए? दुआएँ करें, इबादतें करें, लेकिन जो हकूकुल इबाद है, जो इंसान है, क्या उनकी तरफ हमारा रवैया पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही यंग एज पे जिनका रुझान सनाख्वानी की तरफ होता है, और फिर जब वो कलाम पेश करते हैं अपने यूथ में, तो आपको पता चलता है कि ये सीखे हुए टैलेंटेड लोग हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद अदील अहमद हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हम कलाम की तरफ तो व्यूअर्स जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू हमने बीच में छोड़ दी थी और अल्लामा साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ही इधर से बात को आगे लेके जाऊँगा। व्यूअर्स, हम अगर ये रहमतों का अशरा है और अल्लाह ताला हम पे रहमतें ही रहमतें बरसा रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करें, अपना करम करें, तो क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ भी यही एटीट्यूड रखते हैं? देखिए, अल्लाह ताला से तो हम बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम इंसानों की जो हमारी तरफ उम्मीद होती है उसको पूरा करते हैं? तो इस पे अल्लामा साहब हमें ज़रा गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान मजीद की एक आयत है, एहसान का बदला एहसान। सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों से भरा पड़ा है, वो इंसान के लिए। अल्लाह बार बार कह रहा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। ये तो हम सुनाते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ। तो हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं, मतलब हम अपना करैक्टर क्या पेश कर रहे हैं? मैं बिल्कुल अपने वक्त के अंदर एक छोटी सी बात करूँगा। मेरी बुक है, किताब है पैगाम इंसानियत, उसका जुमला कह रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ। हम तो वो लोग हैं कि जिंदा रहो तो इल्ज़ाम, मर जाओ तो एहतराम। ज़िंदगी में हमने लोगों को इल्ज़ाम दिए, मर गया तो उसको एहतराम दिया। काश हम उसे ज़िंदगी में ही एहतराम देते तो वो हमारे दिए हुए गमों की ताब से ना मरता। मौत तो अल्लाह का अमर है, लेकिन एक वसवा से रह जाता है। जनाब अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप शेर खुदा हैं, आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं, आपने उनकी ज़ुबान चूसी है, आप मदीनातुल इल्म में, मौला ये बताएं सबसे बड़ा बहादुर कौन है? अब वो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि मौला फरमाएंगे जो सरों के अंबार लगा दे, जो कंट्रियां फतह करे, जो ये करे। नहीं, मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया सबसे बड़ा बहादुर वो है जो मुआफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा बहादुर वो है जो मुआफ़ कर दे। यानी मुआफ़ी इस मुआशरे में एक ताना समझा जाता है कि अल्लाह ना करे अगर मैंने इसको मुआफ़ कर दिया
تو میری بوجہلیت کی پگڑی میں کچھ کمی ہو جائے گی. نہیں میری بھائی، یہ میرے نبی کی سنت ہے. پتھر کھا کے بھی دعا کرنے والا میرا مصطفیٰ، کانٹے اپنے اوپر دیکھ کے بھی دعا کرنے والا میرا مصطفیٰ، حسین ابن علی زخم کھا کے بھی بد دعا نہ کرنے والا حسین، جناب سیدہ فاطمہ زہرا بد دعا نہ کرنے والی آقا زادی. یہ جو ہستیاں ہیں، جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد میرے اللہ نے تو ہم کو سب کچھ دیا، ہم نے اپنے اللہ کو کیا دیا. کیا خوبصورت بات. جی مفتی صاحب، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے سارے مذہبی جو فرائض ہیں ان کو اسپیشلی رمضان المبارک میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نارملی پورا سال نماز بھی اسکپ ہو جائے، باقی چیزیں بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اوکے، بٹ رمضان میں ہم بڑے پکے ہو جاتے ہیں. تو پھر رمضان المبارک میں ہم لوگوں پہ رحمتیں کیوں نہیں برسا رہے؟ ہم کیوں نہیں انسانیت کو یاد رکھتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ رحمت کا عشرہ پانے والے اور اللہ رب العالمین اور رحیم اور کریم کو ماننے والے اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی امت اگر اپنے ہی جیسے مسلمان بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر رحم نہ کرے، ان کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ نہ کرے، تو پھر اس کو عشرے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ والے اخلاق اپنانے والے بنو، اللہ والی صفات اپنانے والے بنو. اللہ ستار ہے، لوگوں کے پردے رکھتا ہے، تم بھی لوگوں پہ پردے ڈالنے والے بنو، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے بنو. اللہ رحیم ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ کرنے والے بنو، خصوصاً اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر کرنے والے بنو. آج تو اپنی اولاد پر بھی لوگ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو چوم رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان کو چوم رہے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو ان کو نہیں چومتا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. تو ایک خوبصورت حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا. وہ شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ نے کہا نا قرض حسنہ ہے، اگر میری مخلوق سے آپ محبت کرو گے تو یہ مجھے قرض حسنہ ہے. اچھا، یہاں پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو روک کے کلام کی طرف جائیں گے، لیکن جب ہم گفتگو کو ری سٹارٹ کریں گے تو ویورز یہ جانیں گے کہ کن لوگوں کے اوپر ہم اگر رحم کریں اور اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اسی طرح کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اسپیشلی اگر ہم رحیم ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور صرف رمضان المبارک میں نہیں، پورے 12 مہینے 365 days آف دا ایئر. جی کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سما ہے کوئی
کے بعد نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری
बार बार आप से है और सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, न ये मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। लगाते हो उनको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप जिंदा हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप जिंदा हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मेरी हयात का दारो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक से पहले बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, कलाम पेश किया अबरार हासिफ कादरी ने। अबरार बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से रब ताला ने आपको नवाजा है। और अभी आगे जाके एक बहुत ही पॉपुलर कलाम भी अबरार जो हैं वो हमें सुनाएंगे। तो आ जाते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस। ब्रेक से पहले जहाँ पे बात छोड़ी थी, जिस टॉपिक पे, मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूँगी कि ये जो एक हमारी तवक्को है कि हमें माफ़ भी किया जाए, हमारे साथ लोग मोहब्बत से भी पेश आए, पॉजिटिविटी के साथ भी आएँ, हमारी तरफ लोग रहमान हों, लेकिन हम लोगों की तरफ अपनी पॉजिटिविटी को आगे लेके नहीं चलते। अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे लेकिन उसकी मखलूक के साथ रवैया हमारा गलत होगा। तो इस अशरे में क्या करना चाहिए और कैसे, और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ तरफ हमारा बहुत ज़्यादा रहीम एटीट्यूड होना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे अखलाक के आला तरीन दर्जात की तकमील के लिए भेजा है। हम देखते हैं कि जहाँ लोगों से हमारे हुकूक में कोई कमी कोताही हो जाती है तो हम बड़ी नाराज़गियाँ पाल लेते हैं और बुग़्ज़ और हसद कीने पूरी ज़िंदगी के लिए दिल में बिठा लेते हैं। और अगर कोई आगे बढ़कर हमसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ले तो हम माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन हम जब सीरत में देखते हैं, कुरान में देखते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया, तो उसकी तफसील का वक्त नहीं। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए
ان کے معافی مانگے بغیر ان سے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، لو میں نے آج تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں ہم، تو کافروں نے آپ کے ساتھ کون سا وہ ظلم ہے اور کون سی وہ زیادتی ہے جو آپ کے ساتھ نہیں کی، اور کون سا وہ ناروا سلوک ہے ذہنی اذیت سے لے کر عملی قتل عام تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے تک ہر حربہ انہوں نے آزمایا۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سارے دشمنوں کے لیے آزاد کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کہ ایک بندہ ان کے ہاں آتا ہے مہمان بن کر، اور ڈرتا ڈرتا منہ چھپا کر اپنی پہچان چھپا کر آتا ہے، اور امام اس کو ٹھہراتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور 3 دن ٹھہرنے کے بعد جاتے ہوئے وہ کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا جی بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، آپ میرے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے ہیں۔ کہا جی آپ نے پہچان کر میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ کہا وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ آل رسول کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، تو پھر بات بنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، بڑا خوبصورت واقعہ عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی کافر ہیں، گستاخ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ تو 3 آدمیوں نے بڑی کوشش کی، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، معافی مانگنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشیں کی گئیں کہ یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیں۔ حضرت ام سلمہ بار بار عرض کرتی رہیں یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیں، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا رنج پہنچایا تھا کہ آپ نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ ان کا اسلام قبول کر لے تو کر لے، میں محمد ان کا ایمان بھی قبول نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ رحمت للعالمین ہستی کو کس حد تک انہوں نے دکھایا ہوگا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا، بار بار آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی یا رسول اللہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ معاف کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے قرضہ لیا، اور اس کے واپس کرنے کی ابھی آخری تاریخ نہیں آئی تھی کہ وہ پہلے آ گیا اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے کہ جس سے آپ کے نبوت کا چہرہ، آپ کا نبوت والا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور کہتا ہے کہ آپ آل عبد المطلب کی اولاد جب قرضہ لے لیتی ہو تو واپس کرنا بھول جاتی ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، تمہیں یہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ کہ اگر قرضہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، اور اس کو یہ کہنا چاہیے بھائی تم اپنا مطالبہ آرام سے رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ قاد الحلیم ان یکون نبیا، عمر درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، غصے پی جانے والا انسان تو اس قابل ہے کہ نبی بنا دیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ان کو تم ان کا قرضہ بھی واپس کرو، اور اس سے اوپر بھی ان کو کچھ دو کہ جو تم نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے اس کا بھی بدلہ اتر جانا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی رشتہ داروں سے لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں، معمولی رنجشیں لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی صحابی آنے والے ہیں۔ تو وہ صحابہ آئے، وہ چلے گئے، ایک آدمی ان کے گھر مہمان بن کے گیا، 3 دن ٹھہرا، اور یہ بات نوٹ کرنے کے لیے کہ کون سا ان کا عمل ہے جو ان کو جنتی بنا رہا ہے۔ انہیں 3 دن میں کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا، تو انہوں نے سوال کیا جاتے وقت کہ حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا تھا، اور میں 3 دن نوٹ کرتا رہا، آپ کے اعمال میرے برابر ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بس میرا ایک عمل ہے کہ میں سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ سبحان اللہ ہمیں بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ایسا بنا دے کہ ہم رشتہ داروں کی، اپنے کاروباری دوستوں کی اور اپنے ملنے جلنے والوں کی غلطیوں کو از خود معاف کرنے والے بنے، اور اگر وہ معافی مانگے تو پھر بھی ہم ان کو معافی دینے والے بنے۔ سبحان اللہ۔ اور کون سے وہ لوگ ہیں علامہ صاحب، اسی بات کو اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایڈ کریں، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرف، جیسے میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سارے اپنے فرائض، زکوٰۃ، روزہ، حج، ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے گھر کے سٹاف ممبرز پہ، جو لوگ ان کے گھر میں کام کریں، ان کی طرف بہت ہی تلخ ایٹیٹیوڈ، 7-8 سال کی چھوٹی بچیاں اور بچے رکھے ہوئے ہیں جاب کرنے کے لیے،
جن کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے، یتیموں مسکینوں کی طرف ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، ہمارے جو مستحق بھائی بہن ہیں اگر ان میں سے کسی نے بہت دل پہ پتھر رکھ کے کچھ مانگ بھی لیا یا کہہ بھی دیا تو ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کو دھتکارا، ان کو برا بھلا کہا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ. اگر آپ مجھے موقع ارشاد فرمائیں گے تو میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ میری بہنہ آپ نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت اس دور میں اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. علامہ صاحب نے اپنے بار سے کہا تو میں صرف 2 باتیں. یتیم کی کفالت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یتیمی نقص نہیں ہے، یہ فطرت ہے. اگر یہ نقص ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کبھی نہ دیتا. اچھا، اب میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں موجود ہے، تمام مسلمانوں کی کتاب موجود ہے کہ جس نے ایک یتیم کو پالا. یہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. جس نے ایک یتیم کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری ایک انگلی میری انگلی کے سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ میرے پاک رسول اللہ فرما رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو گھر دیا. تو پھر میرا سلام نہ ہو ابو طالب علیہ السلام کو جس نے ان کو پالا کہ جس نے سب کو پالا. ایک بات. دوسری بات آتے ہیں قرض کی طرف. جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام کا وہ ایک کریکٹر ہیں بی بی کہ جنہوں نے ایک حکم دیا تھا کہ جو میرے شوہر نامدار کے ہاتھ، یہ میاں اور بیوی کے حقوق کی بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمے پڑھتے جائے گا میں قرضے معاف کرتے. یہ تو خاندان قرضے معاف کرنے والا ہے. دوسری بات، اس معاشرے میں اگر ہم اپنے درمیان سے انا ختم کر دیں، ظلم ختم کر دیں، جبر ختم کر دیں، خدا کی عزت کی قسم جس کے اندر صاحب درود ہوتا ہے نا وہ کبھی بارود کی زبان سے بات نہیں کرتا. بے شک جس کے اندر میرے نبی کی محبت ہوتی ہے وہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. چھوٹا سا ایک جملہ یاد آیا، میں نے بائبل میں پڑھا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے تبلیغ پر معاذ اللہ نقل کفر نباشت گستاخی کر دی چہرے پر، تو آپ نے اس کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا. تو اس کافر نے کہا کہ ابن مریم میں نے آپ کو تماشا مارا، آپ میرا ہاتھ دبا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ کو تکلیف نہ ہوئی ہو. یہ ہے دین، یہ ہے ہادی. اور آپ اگر ائمہ تحرین کی سیرت، اور بائبل میں یہ کہا ہے کہ ٹرن دی ادر چیک، اگر آپ ائمہ تحرین کی سیرت کو دیکھیں، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے قرض کی بات، کہ وہ تو کافر تھا نا، کہہ رہا تھا کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے خاندان والے قرض، یہ تو اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ جس انداز سے ہوا، آج دنیا پر ایک درس ہے کہ خدا کی عزت کی قسم یہ شاہیوں کے مالک تھے، یہ ارض و سما کے مالک تھے، لیکن میرے پاک رسول اپنی شہزادی کونین کو جناب بطول کو ایک مختصر جہیز بتا کر یہ دے رہے ہیں. خبردار اپنی اناؤں کا مسئلہ نہ بنانا. بیٹی رحمت ہے، جب تم اپنی رحمت کسی کے حوالے کر رہے ہو اب سامنے والے کو سامان چاہیے. یہ ہے ہمارے معاشرے. بھائی مجھے تو یہ چیز، آپ یہ بات کریں، آپ تو شادی کی بات کریں، مجھے تو جس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ گھر میں اگر سالن بنا ہے تو بہترین بوٹیاں جو ہیں وہ بیٹے کو نکال کے دی جاتی ہیں. ہم تو اپنی بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے، میں بس زحمت سمجھتے ہیں. اسلام میں مساوات اگر نہیں ہے تو آپ زبان کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا نا، گفتار کے غازی بن تو گئے کردار کے غازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو ماتھا تو جھکتا ہے مگر خدا کے سامنے دل کیوں نہیں جھکتا. جس دن ہم نے دل کے آئینے صاف کر لیے، مجھے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ میری کیا اوقات ہے، میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ مولا برا انسان کب ہوتا ہے، برے ہونے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں جب اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھو. اللہ اکبر. کیا بات. جب اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھو تو سمجھ لو تم برے ہو رہے ہو. یہ صرف عصمت معصومین ہے، یہ صرف انبیاء کی عصمت ہے، باقی تو ہم صرف گنہگار ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے اس وقت. اور ابھی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، میں نے کل بھی اپیل کی تھی، آج میں پھر اپیل کر رہا ہوں. اللہ کا واسطہ ہے، نہ دیکھے کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے. انسان کی عزت کرو. انسان کی تم نے عزت کر لی تو گویا تم سچے مسلمان ہو گئے. جو اچھا انسان ہے وہی سچا مسلمان ہے، اور جو سچا مسلمان ہے وہی مومن ہے. اور میرے رسول نے بتا دی مومن کی پہچان کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. کیا خوبصورت آپ نے بات کہی. اور ویورز، یہ لاک ڈاؤن کے پوائنٹ آف ویو سے پچھلے دنوں میری ایک دوست ہے، وہ اس طرح سے راشن جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہی تھی، تو اس کی ایک رشتہ دار کا فون آیا
یہ کہنے کے لیے، کیونکہ میں اس سے بات کر رہی تھی کہ تم آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، اگر میں بھی تھوڑے سے پیسے دے دوں، یہ وہ ہم اس طرح کر کے گفتگو کر رہے تھے. تو مجھے وہ کیا کہتی ہے جگن مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ. اس وقت ہماری قوم کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، بزرگ ہیں، بہت سے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ رات کو بھوکے سو رہے ہیں. یہ سوال پوچھنا کہ آپ مسلمان ہیں، راشن دینے سے پہلے آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی، وہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی جہاں بات آ جاتی ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب آپ راشن ویسے ہی دے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ کی نیت سے، نہ خیرات کی نیت سے، نہ صدقے کی نیت سے، بس آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی، جب آپ کی نیت یہ ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے کہ آپ کس مذہب سے یا کس قرآن نے مسلک کیوں سے؟ فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی تو عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کا گھرانہ عالمین کے لیے رحمت ہے، لہذا ظلم نہیں، علم کی بات کریں، محبت کی بات. خوبصورت بات. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کرنے کا کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے پہلا عشرہ، اینڈ دین آف کورس فرام دنیاوی پوائنٹ آف ویو ہم کیا کر سکتے ہیں اس عشرے میں اپنے لیے بھی ایک پازیٹیوٹی اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. ویورز، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے ریز کیا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. سو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فرائض کو بھی پورا کریں اور انسانیت کو اپنے اندر اجاگر رکھیں. یہاں پہ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو کلوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین ثم آمین. اور جاتے جاتے ہم ابرار آصف قادری سے کلام سنتے ہوئے جائیں گے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی.